رات کی تاریکی میں مسلسل برستی بارش کے ساتھ اس کے آنسو بھی اسی تیزی سے روا تھے۔ برستی بارش میں کبھی کبھی آسمان پر کڑکتی بجلی جیسے کسی کے دل کا درد بیان کر رہی ہو۔ حویلی کے بڑے سے برآمدے میں ایک چھوٹی سی بچی دونوں ہاتھوں سے اپنا پھٹا ہوا گڑیا نما کھلونا سینے سے لگائے بیٹھی تھی، یوں جیسے وہ اس کھلونوں کو اپنے اپنوں کی طرف کھونا نہ چاہتی ہو۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں دروازے پر جمی تھیں، آنکھوں میں انتظار تھا جیسے ابھی اس کی ماں اندر آئے گی، اسے باہوں میں اٹھائے گی اور کہے گی، ماہنور میری گڑیا، ڈرنا نہیں ہے، میں آ گئی ہوں۔ مگر اب یہ دروازہ کھلنے والا نہیں تھا۔ اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے اجڑ چکی تھی۔ چند گھنٹے پہلے ایک خوفناک حادثے نے اس کے ماں باپ کو اس سے چھین لیا تھا۔ 6 سالہ ماہنور ابھی موت کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی، لیکن لوگوں کی باتوں سے اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ اس کے امی ابو اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، اتنی خاموش کہ برستی بارش میں آنسو کی آواز کہیں دور دب گئی تھی۔ وہ یوں نہیں بیٹھی تھی جب گھر کے برآمدے میں بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ اس سے پہلے وہ دیکھتی کون آیا، ایک مانوسی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، ماہنور۔ اپنے نام کی پکار پر ماہنور نے سر اٹھایا تھا۔ گردن پیچھے موڑتے اس کی نظر سامنے سے آتے اپنے تایا پر پڑی تھی، جو شاید بھائی کو دفنا کر آئے تھے۔ نور کی طرح سامنے والا بھی بہت دکھی تھا۔ حاجی اسلم کی سرخ آنکھیں ان کے دکھ کا پتہ دے رہی تھی۔ میری بچی، یک ٹک اپنی جانب دیکھتی نور کو دیکھتے وہ مدھم آواز میں پکارتے ماہنور کو آہستہ سے اپنی باہوں میں اٹھا گئے تھے۔ وہ سہمی سی ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ سارے دن میں اب کسی نے اس کی حالت کو اور دکھ کو جانا تھا۔ تائبہ، میرے ابو اماں، تایا کے سینے سے لگتی وہ رونے لگی تھی جب حاجی اسلم نے اسے مزید زور سے سینے میں بھیجا تھا۔ بس میری بچی، آج سے تم میری بیٹی ہو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی نہیں۔ ماہنور نے جواباً کچھ کہنے کے بجائے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ حاجی اسلم بھی خود کو روک نہ سکے، ماہنور کو گلے سے لگائی۔ انہوں نے دل ہی دل میں خود سے عہد کیا تھا کہ آج سے ماہنور ان کی بیٹی ہے، وہ اپنی اولاد کی طرح اس کی کفالت کریں گے۔ وہ اس ننھی سی گڑیا کو اپنی حویلی لے آئے تھے۔ اسے حویلی میں دیکھ کر فی الوقت تو سب نے کچھ نہیں کہا تھا، مگر جب حاجی اسلم نے ماہنور کو کسی یتیم خانے بھیجنے کے بجائے اس کے خاص ملازمہ رکھی تھی، سب کو مسئلہ ہونے لگا تھا۔ حویلی میں سب جو پہلے چپ تھے اب حاجی اسلم کو ماہنور کے یتیم خانے چھوڑ کر آنے کا کہنے لگے تھے، خاص طور پر شمائلہ بیگم نے، جنہیں اپنے گھر میں ننھا سا وجود ذرا برابر بھی برداشت نہیں تھا۔ آج بھی جیسی ان کی نظر تایا کے پہلو میں بیٹھی نور پر پڑی وہ غصے سے بولی تھی، آخر کب تک یہ لڑکی ہمارے گھر پر رہے گی؟ شمائلہ نے بیگم تیور چڑھاتے ہوئے کہا، ہمیشہ۔ ایک نظر ٹی وی پر متوجہ ہو کے نور کو دیکھتے حاجی اسلم کا مختصر جواب آیا، آخر کیوں؟ یہ میرے بھائی کی نشانی ہے۔ نشانی یا آپ کی کمزوری؟ شمائلہ بیگم نے تنزیہ ہنستے ہنستے کہا تھا۔ وہ پہلے باتوں میں کہتی تھی، مگر آج وہ واضح الفاظ میں شوہر سے نور کو گھر سے نکالنے کا کہہ رہی تھی۔ حاجی اسلم نے پہلی بار بیوی کو سخت نظر سے دیکھا تھا۔ آئندہ ایسی بات زبان پر مت لائیے گا۔ اتنا کہتے وہ چپ کر گئے تھے، جبکہ فی الوقت شمائلہ بیگم خاموش تو ہو گئی تھی کیونکہ اپنے شوہر کے مزاج کا انہیں پتہ تھا، مگر اسی دن ان کے دل میں نور کے لیے غصے کی جگہ نفرت نے لے لی تھی، جو نفرت وقت کے ساتھ ساتھ زہریلا درخت بننے والی تھی۔ اس شاندار حویلی میں حاجی اسلم، ان کی بیگم شمائلہ اور ان کا ایک 8 سالہ بیٹا اذان تھے۔ شروع میں اذان نے گھر آنے والے وجود پر زیادہ دھیان نہیں دیا، نور بھی تب چپ چپ رہتی تھی، مگر اب وہ مستقل وہاں قیام پذیر تھی۔ 2 دن سے اذان باپ کو خود سے زیادہ اس بچی کی طرف متوجہ دیکھ کر کچن میں کھڑی شمائلہ بیگم سے اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، امی یہ کون ہے؟ بیٹے کے سوال پر شمائلہ بیگم کے دل میں بھری نفرت مزید گہری ہوئی تھی۔ یہ وہ لڑکی ہے جس نے تمہارے ابو کو ہم سے چھین لیا ہے، تمہارے مرے ہوئے چچا کی بیٹی، جو پہلے کبھی یہاں آیا نہیں تھا، اب مر کر اپنا بوجھ ہم پر چھوڑ گیا۔ شمائلہ نے نفرت بھری نظروں سے ماہنور پر ڈالتے ہوئے کہا تھا، کیوں ماما، اس نے کیا کیا ہے؟ اذان نے معصومیت سے پوچھا تھا، تم نے دیکھا نہیں؟ تمہارے ابو کو صرف یہی نظر آتی ہے، اب دیکھنا وہ تم سے بھی زیادہ اسی سے محبت کریں گے۔ وہ بیٹی کی طرف جھکتی شدید نفرت سے بولی تھی، اور وہی اس بچے کے ننھے دل میں پہلی بار حسد نے جنم لیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نفرت سکھائی جا رہی ہے، اسے لگا واقعی لڑکی اس کی خوشیاں چھینے آئی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ نفرت اس کے دل دماغ پہ رچ بس گئی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وہ گزرتا گیا۔ 6 سال ماہنور 16 سال کی ہو گئی تھی۔
وہ خاموش مزاج، نرم دل اور ہر درجہ باادب لڑکی تھی۔ حویلی کے ہر ملازم سے عزت سے پیش آتی تھی، نماز پڑھتی، کتابیں پڑھتی اور حاجی اسلم کا بے حد خیال رکھتی۔ لیکن شمائلہ بیگم کی نفرت پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اگر حاجی اسلم بازار سے 2 تحفے لاتے تو ایک ماہنور کے لیے ضرور ہوتا۔ یہی بات شمائلہ بیگم کو اندر ہی اندر جلاتی رہتی تھی۔ زندہ ہے یا مر گئے ہیں؟ وہ اکثر چیختے تھی۔ اب بات بات پر چیخنا معلوم ہو گیا تھا۔ ہر وقت ماہنور ماہنور۔ حاجی اسلم ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا تھا، وہ یتیم ہے شمائلہ، اسے صرف محبت چاہیے۔ مجھے تو لگتا ہے آپ اسے بیٹی نہیں بیٹے سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں، شمائلہ بیگم تلخ لہجے میں کہتی تھی۔ بات کبھی لمبی بحث اختیار کر لیتی، کبھی اسلم صاحب اٹھ کر چلی جاتی۔ اذان کا بھی کالج ختم ہوا تھا۔ دیکھنے میں وہ بے انتہا خوبصورت، قد لمبا، شخصیت باوقار، مگر دل میں نفرت کا اندھیرا تھا۔ مانور سامنے آتی تو وہ نظریں پھیر لیتا، کبھی سلام کا جواب نہ دیتا، کبھی طنز و طعنہ کے تیر برسا دیتا۔ بغیر وجہ کے اسے رلانا تو اس کا فیورٹ کام تھا، جبکہ اس سب کے باوجود مانور ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ نفرت اس کی نہیں، کسی اور کی دی ہوئی ہے۔ سردی کی سرد شام تھی جب حاجی اسلم نے ماہنور کو آواز دی، بیٹا چائے بن جائے گی؟ جی ابو ابھی لائی، انہیں جواب دیتی وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ شمائلہ بیگم کی آواز سنائی دی، یہ گھر جتنا اس لڑکی کے لیے جنت بنا رکھا ہے نا، ایک دن یہی تمہاری بربادی بنے گی۔ وہ نحوست سے اس کا ذکر کر رہی تھی۔ جواب نہ جانے اسلم صاحب نے کیا کہا تھا اس نے سنا نہیں تھا۔ وہ بمشکل قدم گھسیٹتی اندر آئی تھی، بغیر خاموشی سے چائے بنانے لگی تھی۔ جیسے اپنے بارے میں روز یہ سب سننا اب معمول تھا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ چند دن بعد اس کی زندگی ایسا رخ لینے والی ہے جس کے بعد وہ کبھی پہلے جیسی نہیں رہ سکے گی۔ بظاہر تو سب ایسا ہی تھا جیسا برسوں پہلے تھا، مگر ان سب کے درمیان ایک دل ایسا تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ نفرت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ شمائلہ بیگم جب حاجی اسلم کو مانور کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے دیکھتی، ان کے دل میں آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے؟ وہ غصے سے، تنفر سے سوچتی، بار بار ماہنور کو بد دعا دے رہی تھی، پھر اپنا بیٹا ایک طرف اور یہ غیر لڑکی ایک طرف۔ وہ اسی کے بارے میں سوچتی اب تو دل جلا رہی تھی۔ بیگم صاحب نے ماہنور بی بی کے لیے نئی کتابیں اور کپڑے بھیجے۔ ملازمہ کی اطلاع دینے پر شمائلہ بیگم کے ہاتھ میں پکڑا کپ چڑک کر ٹوٹ گیا۔ بس اب بہت ہو گیا، اب میں اس لڑکی کو مزید اپنے بیٹے کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گی۔ اپنے ہاتھ سے نکالتا خون دیکھتی ہوں۔ وہ ایک اہم نتیجے پر پہنچ گئی تھی۔ 2 دن بعد حاجی اسلم ایک کاروباری میٹنگ کے لیے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ جیسے اس بارے میں شمائلہ بیگم کو پتہ چلا تھا، وہ ایک منصوبہ بنا چکی تھی۔ اسلم صاحب ہمیشہ کے طرح کہیں جانے سے پہلے مانور سے ملنے آئے تھے۔ ابو آپ کب تک آئیں گے؟ ہمیشہ ان کے جانے سے پہلے والا سوال اس نے آج پھر دہرایا تھا۔ وہ جب کہیں جاتے مانور کا اپنا پوری دنیا میں اکیلا لگتا تھا۔ بیٹا کل دوپہر تک واپس آؤں گا، آپ اپنا خیال رکھنا، وہ ہمیشہ کی طرح محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے تھے۔ جی ابو، مانور ہمیشہ کی طرح مسکرا کر جواب دیا کرتی تھی۔ دروازے میں کھڑی گاڑی میں بیٹھتے حاجی اسلم کو جاتے دیکھتی شمائلہ بیگم کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ گاڑی کو گیٹ سے نکلتے دیکھ کر وہ فوراً سے کسی کو کال ملا گئی تھی، سلیم فوراً گراج میں آؤ۔ چند منٹ بعد حویلی کا پرانا ڈرائیور ان کے سامنے کھڑا تھا۔ جی بیگم صاحبہ، شمائلہ بیگم نے ایک موٹی نوٹوں کی گڈی اس کی جانب بڑھائی تھی۔ جیسا کام ہے ویسا ہونا چاہیے، یہ تمہاری ایڈوانس رقم ہے۔ پیسوں کو دیکھتے سلیم 5-6 کھل گئی تھی۔ کام پتہ ہے نا؟ جی بی بی جی، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے کہے کے مطابق لڑکیوں کو ایسی جگہ بھیجوں گا کہ دام بھی اچھا ملے اور پتہ بھی نہ لگے۔ سلیم اپنے مونچھوں کو داؤ دیتے ہوئے بولا تھا، میری بلا سے جو بھی کرو بس میرا نام کہیں نہیں آنا چاہیے۔ شمائلہ کی آواز میں عجیب سی سرد مہری تھی۔ اس لڑکی کو آج اس گھر سے اتنا دور لے جاؤ کہ کبھی واپس نہ آئے۔ جی بیگم صاحبہ، انہیں مطمئن کرتا وہ گارڈن کی طرف بڑھا تھا۔ لالچ اکثر انسان سے اس کی انسانیت چھین لیتا ہے۔ ماہنور بی بی، سلیم نے گارڈن میں جھولے پر بیٹھی نور کو دیکھتے آواز دی۔ جی چچا، وہ ڈرائیور کو اپنی طرف آتا دیکھ کر جھولے سے نیچے اترے ان کی طرف آتے ہوئے بولی تھی، صاحب نے بازار سے کچھ سامان منگوایا، آپ کو ساتھ لے جانے کا کہا تھا۔ جی چچا ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ فوراً ہاں بھی بھر گئی تھی۔ ماہنور کو ذرا برابر بھی شک نہ ہوا تھا۔ جی آ جائیں، سلیم ایک نظر ماہنور پر ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ وہ فوراً دوپٹہ سنبھال کر اس کے پیچھے آتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ مطمئن انداز میں شیشے سے باہر نظر آتے مناظر کو دیکھ رہی تھی جب راستہ اجنبی ہونے لگا تھا۔
چچا یہ کون سا راستہ ہے؟ مہانور نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ سلیم نے جواب نہیں دیا تھا۔ ڈرائیور کو چپ دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ سلیم چچا مسلسل گاڑی چلا رہا تھا۔ چچا گاڑی روکیں، یہ کہہ کر وہ گاڑی روکے۔ نور کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ سلیم چچا کو گاڑی نہ روکنے دیکھ کر وہ آگے کو ہوتی انہیں ہلانے لگی تھی جب تنگ آتے چچا نے گاڑی ایک سنسان سڑک پر جا کر روک دی تھی۔ مہانور کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا۔ چچا، وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ جب سلیم نے اس کی طرف دیکھا تھا، مہانور نے پہلی بار خوف محسوس کیا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اب تم کبھی گھر نہیں جا سکو گی۔ سلیم کی آواز نے اس کے رونگٹے کھڑے کیے تھے۔ چچا آپ یہ ہاں تمہاری تائی نے تمہیں بیچنے کے لیے میرے ساتھ بھیجا ہے۔ نہیں آپ یہ کیا؟ تبھی سلیم گاڑی سے باہر نکلتا اس کی طرف آ کر دروازہ کھول گیا تھا۔ مگر اب میری نیت خراب ہو رہی ہے۔ خوبصورت تو تم ہو، کیونکہ نہ بیچنے سے پہلے میں تمہاری جوانی کا مزہ چکھ لوں۔ سلیم شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا اسے باہر کھینچنے لگا تھا۔ مہانور کے اعصاب خطا ہو گئے تھے۔ چچا نہیں پلیز چھوڑو، خدا کا واسطے بچاؤ۔ مگر وہاں کسے آنا تھا؟ وہ رو رہی تڑپ رہی تھی۔ وہ شیطانی انسان اپنی حد پار کرتا چلا گیا تھا۔ دوسری طرف حاجی اسلم کی میٹنگ اچانک منسوخ ہو گئی تھی۔ وہ رات کو ہی معمول سے پہلے واپس لوٹ آئے تھے۔ آتے ہی نور کو کہیں نہ پا کر ملازمین سے وہ اس کے بارے میں پوچھنے لگے تھے۔ مانور کہاں ہے؟ انہوں نے اندر آتے ہی پوچھا تھا۔ شمائلہ نے تو ان کی بات پر کان ہی نہیں دھرے تھے۔ شاید بازار گئی آپ کی لاڈلی۔ تبھی اندر آتا اذان تنزیہ بولا تھا، لہجے میں نفرت یوں کی تو تھی۔ کس کے ساتھ؟ سلیم چچا کے ساتھ جاتی دیکھی تھی میں نے۔ وہ آرام سے بولا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنی ماں کا راز کھول چکا ہے۔ شمائلہ بیگم مرتی کیا کرتی ہے؟ مقاصد واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اتنے میں حاجی اسلم چونکے تھے۔ مگر نور اس کے ساتھ کیوں جائے گی؟ ایک انجانا سا خوف ان کے دل میں اترا تھا۔ یہ نئی بات نہیں تھی کہ نور کہیں گئی ہوگی، مگر انہیں اطلاع دیے بغیر وہ آج تک کہیں نہیں گئی تھی۔ اذان تو ایک نظر باپ کو دیکھتا تلخی سے مسکراتا اندر بڑھ گیا تھا۔ آج بھی انہیں بس نور کی ہی پڑی تھی۔ بڑبڑاہٹ اونچی ہو گئی تھی، جبکہ اس بڑبڑاہٹ کو اگنور کرتے اسلم صاحب نے فوراً سلیم کو فون ملایا تھا۔ آگے سے فون بند کی اطلاع ملتے حاجی اسلم نے بنا دیر کیے بھاگنے کے انداز میں گاڑی نکالی اور شہر سے باہر جانے والی ہر سڑک پر اسے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ اکیلے تھے۔ اذان نے باپ کو جاتے دیکھا مگر پوچھنے یا پیچھے آنے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی۔ کئی گھنٹے گزر گئے تھے انہیں در بدر گھومتے جب ان کی گاڑی کو لوکیشن بتایا تھا۔ وہ بنا دیر کیے پولیس کو ساتھ لی گاڑی تک پہنچے تھے۔ گاڑی کی لوکیشن اور سلیم کا ابھی تک گھر نہ آنا دیکھ کر انہیں پولیس کو انوالو کرنا پڑا تھا۔ وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ سامنے گاڑی کھڑی تھی۔ اسلم صاحب بھاگتے ہوئے گاڑی کے قریب آئے۔ گاڑی میں کوئی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے ارد گرد دیکھنے لگے۔ پولیس بھی ہر جگہ دیکھ رہی تھی۔ جب جھاڑی میں جھلکتے سفید دوپٹے کو دیکھا حاجی اسلم اس جانب بھاگے۔ نور پر نظر پڑتے ان کے قدم ڈگمگائے تھے۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ انہوں نے جلدی سے اپنی چادر اتار کر اس کی برہنہ جگہ جگہ سے پھٹے کپڑوں کو ڈھانپا تھا۔ وہ اسے یوں نہیں گود میں اٹھائے گاڑی میں لائے تھے۔ وہ بے ہوش تھی، شاید خود پر ظلم سہ نہیں سکی تھی۔ رضا جتنی جلدی ہو سکے مجھے وہ خبیث چاہیے۔ وہ سرد تاثرات سے اپنے پولیس انسپکٹر کو دوست سے کہتے نور کو لیے سیدھا ہسپتال لے آئے تھے۔ پیچھے سارا معاملہ سمجھتے پولیس نے فوراً پورا تعاون کیا تھا۔ مہانور شدید ذہنی صدمے کی حالت میں بے ہوش تھی۔ ڈاکٹرز نے پہلے تو کیس لینے سے انکار کیا تھا، مگر اسلم صاحب کی ایک دو فون کال پر انہوں نے مہانور کو ایڈمٹ کیا تھا۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آئی تھی۔ جب اس کے ہوش میں آنے کا سن کر حاجی اسلم اس سے ملنے کے لیے ہسپتال کمرے میں انٹر ہوئے تھے۔ سامنے اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ کسی کو پہچان بھی نہیں پا رہی تھی یا پہچاننے کی کوشش نہیں کری تھی۔ اپنے لیے اس کی آنکھوں میں اجنبیت دے کر حاجی اسلم کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے آگے ہوتے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بیٹا میری طرف دیکھو۔ مگر وہ کچھ کہنے کے بجائے بس ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہی تھی، مجھے گھر جانا ہے، تائی ابو مجھے گھر لے جائیں۔ اس کی حالت دیکھتا اسلم صاحب اس سے گھر لے جانے کا وعدہ کرتے خود بھی رو دیے تھے۔ تبھی نرس نے انہیں آ کر بتایا کہ ڈاکٹر نے حاجی اسلم کو اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ مریضہ شدید ذہنی میں ہے، جسمانی طور پر بھی اس کے ساتھ سنگین زیادتی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے حاجی اسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ یا اللہ، وہ تڑپ اٹھے تھے مگر کر بھی کیا سکتے تھے۔ تبھی پولیس اسٹیشن سے کال آ گئی تھی کہ اسلم مل گیا ہے، اور مار کٹائی کے بعد جس بندے کا وہ نام لیتا وہ نام بتانے پر حاجی اسلم کی روح فنا ہو گئی تھی۔ نور کو ڈسچارج شام تک ملنا تھا۔ وہ نرس کو اس کا دھیان رکھنے کا کہتے پولیس اسٹیشن گئے تھے، جہاں سلیم کی حالت کافی رحم کھانے والی تھی، مگر اسے دیکھتے اسلم صاحب آپے سے باہر ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ اس پر جھپٹتے تھے جب رضا صاحب نے انہیں پکڑا تھا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟
وہ پیچھے ہوتی غصے سے بولے تھے، جبکہ پہلے ہی مار کٹائی کے بعد وہ سچ اگل گیا تھا۔ اب پھر سے سب انہیں پتہ نہیں لگا تھا۔ وہ سچ اسلم صاحب کے پاؤں سے زمین کھینچ چکے تھے۔ وہ پولیس اسٹیشن سے سیدھا حویلی آئے تھے۔ سامنے ہی لان میں شمائلہ بیگم سکون سے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ مہنور مل گئی۔ شوہر کو آتا دیکھ کر انہوں نے مصنوعی فکر سے پوچھا تھا۔ اسلم صاحب بنا ان کی بات کا جواب دی بالکل قریب آتے ایک زوردار تماچا ان کے چہرے پر رسید کر گئے تھے۔ تاڑ! حاجی صاحب کا زوردار تھپڑ شمائلہ کے چہرے پر پڑتے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ دور جا گرا تھا۔ شمائلہ کو ایک لمحے کے لیے اپنا کان بند ہوتا محسوس کیا۔ یہ کیا؟ اب اس سے پہلے وہ کچھ کہتی جب اسلم صاحب دھاڑے تھے۔ آج کے بعد تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں۔ شمائلہ بیگم نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ مجھے مار رہی ہیں؟ میں نے تمہیں عزت دی، گھر دیا، نام دیا، اور تم نے میری امانت کی زندگی برباد کر دی۔ حاجی اسلم کی آواز درد سے بھر گئی تھی۔ کل صبح طلاق کے کاغذات تم تک پہنچ جائیں گے۔ شمائلہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ان کے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر شوہر کی آنکھوں کے آخری وار، ان کے آخری الفاظ، ان کے تمام الفاظ اپنی موت پر آ کر مر گئے تھے۔ اسلم صاحب نے جاتے ایک نظر سیڑھیوں پر کھڑے اذان پڑھا لی جو چپ کھڑا تھا۔ تبھی بیٹے کو دیکھتی شمائلہ بیگم اس کے قریب آئی تھی۔ دیکھ لیا؟ تمہارے ابو نے اپنی بیوی کو ایک غیر لڑکی کی خاطر اسے گھر سے نکال دیا۔ یاد رکھنا ہماری بربادی کی ذمہ دار صرف مہنور ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ ایک بار پھر سے اذان کو دگنی نفرت کروا گئی تھی۔ اذان نے مٹھیاں بھیج لی تھی۔ دوسری طرف ہسپتال میں ایک بے قصور لڑکی اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی سمیٹنے کی کوشش کری تھی۔ اسے خبر بھی نہ تھی کہ اس کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پورا ایک مہینہ گزر گیا تھا، لیکن حویلی کی فضا پہلے جیسی نہ ہو سکی تھی۔ ہنسی جیسے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی تھی۔ مانور اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی، کبھی آسمان کو دیکھتی، کبھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو، اور کبھی اچانک ڈر کر آنکھیں بند کر لیتی۔ رات کو اسے ڈراؤنے خواب آتے، وہ چیخ کر اٹھ بیٹھتی۔ تایبو! حاجی اسلم فوراً اس کے کمرے میں آ جاتے۔ میں یہاں ہوں بیٹا، ڈرو مت۔ مانو لرزتے ہاتھوں سے ان کا ہاتھ پکڑ لیتی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا نا؟ یہ سوال پر حاجی صاحب کے دل کو چیر دیتا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے سمجھاتے تھے، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا بیٹا۔ ظلم کرنے والا مجرم ہوتا ہے، ظلم سہنے والا نہیں۔ مہنور خاموش ہو جاتی، مگر اندر سے وہ کمزور ہو گئی تھی، بے حد کمزور، مگر اس کی آنکھوں میں موجود خوف ختم نہیں ہوتا تھا۔ شمائلہ بیگم اور حاجی اسلم کے علاوہ کسی کو اس کے ریپ کا نہیں پتہ تھا۔ حاجی اسلم کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ یہ راز صرف ان کے اور اللہ کے درمیان رہے گا۔ حویلی میں سب کو یہی بتایا گیا تھا کہ مہنور کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کوئی سوال کرتا وہ یہی کہتے۔ ڈاکٹر نے زیادہ بات کرنے سے منع کیا تھا۔ ادھر شمائلہ بیگم اپنے میکے میں رہ رہی تھی، لیکن ان کی نفرت کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی تھی۔ وہ ہر دوسرے دن اذان کو فون کرتی تھی، جو پہلی باپ کی خود پر توجہ نہ دینے سے غصے سے کھولتا تھا۔ اب ماں کے جانے اور روز روز فون کر کے جتانے پر کہ تمہارے ابو نے کبھی تمہاری پرواہ نہیں کی، ان کے لیے صرف مہنور ہی سب کچھ تھی، وہ نفرت مزید گہری ہو رہی تھی۔ ماں کی باتیں وہ خاموشی سے سنتا رہتا، اسے معلوم نہیں تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ اس کی ماں گھر سے نکل گئی اور وجہ مہنور تھی۔ نفرت آہستہ آہستہ اس کی شخصیت کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ اب وہ مہنور سے شدید نفرت کرتا تھا۔ یوں نہیں 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ 3 سال بعد مہنور اب پہلے سے سنبھل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تو آ جاتی تھی، مگر آنکھوں میں اداسی ہمیشہ رہتی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی، کسی غیر مرد کے سامنے آتے ہی گھبرا جاتی تھی۔ حاجی اسلم یہ سب دیکھتے تو ان کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ ایک شام انہوں نے مانور سے کہا، بیٹا اپنی پڑھائی مکمل کرو، تمہاری زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مہنور نے پہلی بار ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ وہ خود بھی شاید جینا چاہتی تھی۔ وہ تعلیم جاری کر گئی تھی، وقت گزرتا گیا اور آج آخرکار کافی عرصے سے باہر کے ملک میں قیام پذیر آسان بزنس مینجمنٹ کی تعلیم حاصل کر کے وہ واپس آ رہا تھا۔ وہ پہلے سے بھی حسین ہو گیا تھا۔ اس کی روبدار شخصیت اسے مزید پراسرار بناتی تھی، لیکن دل میں برسوں پرانی نفرت آج بھی زندہ تھی۔ وہ اپنے بیگ ملازمین کے حوالے کرتا گاڑی سے نکلتا جیسی حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوا۔ سامنے سے آتی مانور کے قدم رک گئے تھے۔ ہلکے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لی، نظر جھکائے وہ اسے سلام کر گئی۔ السلام علیکم۔ عدنان سلام کا جواب دیے بنائے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتے اس کے کندھے سے ٹکراتا وہ آگے نکل گیا تھا۔ مہنور نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی تھی، پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی اس کی وجہ سے کتنا کچھ غلط ہو گیا تھا۔ جب اسے تھوڑا ہوش آیا تھا اس واقعے کے بعد، اس نے اسلم صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ شمائلہ کو گھر لے آئے، مگر وہ نہیں مانے تھے۔
اب اذان کو دیکھ کر اس کی نفرت کو دیکھ کر اسے اپنا آپ پھر سے قصوروار لگنے لگا تھا۔ اذان، بہنور نے آج تمہاری پسند کی بریانی بنائی ہے۔ رات کے کھانے پر وہ تینوں نفوس اپنی اپنی چیئرز پر بیٹھے تھے جب حاجی اسلم نے مسکرا کر اذان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایک نظر باپ پر ڈالے اذان نے چمچ پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں، اتنا کہتے وہ بنا باپ کی جانب دیکھے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ مہنور کے ہاتھ رک گئے تھے۔ ایک بار پھر سے اس کی وجہ سے کھانا چھوڑ گیا تھا اذان۔ بیٹا اس کی باتوں کو سیریس نہ لو، یہ تو پاگل ہے۔ حاجی اسلم نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس پریشان کو دیکھ کر وہ نرمی سے بولے تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ جی تائے ابو، کہتے وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی تاکہ اس کے دل میں گرتے آنسو کسی کو نظر نہ آ جائے۔ وہ مرضی کا مالک تھا، کبھی حویلی آتا کبھی ماں کے پاس ہوتا۔ آج بھی وہ کافی دنوں بعد حویلی آیا تھا۔ صبح ہی آتے نور کے ساتھ اس نے کافی بدتمیزی کی تھی، جسے دیکھتے اسلم صاحب نے اسے اسٹڈی روم میں بلایا تھا۔ بیٹا میں چاہتا ہوں تم مانور سے اچھا برتاؤ کرو۔ اس کے آنے پر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اسلم صاحب نے نرمی سے اس سے کہا تھا۔ اذان تنزیہ ہنسا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس گھر کی عزت ہے، اسلم صاحب محبت سے بولے تھے۔ اذان کا چہرہ سخت ہوا تھا۔ میرے لیے وہ صرف وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے میری ماں مجھ سے دور ہوئی ہے۔ مجھے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ حاجی اسلم نے گہرا سانس بھرتے ہوئے ایک بار پھر اسے سمجھایا تھا۔ تم حقیقت نہیں جانتی اذان، اور شاید ابھی جاننے کے قابل بھی نہیں ہو۔ مجھے کوئی حقیقت نہیں جاننی اور نہ میں انٹرسٹڈ ہوں، میں صرف اپنی ماں کو جانتا ہوں۔ اذان نے تلخی سے کہتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ بیٹے کو جاتا دیکھ کر وہ آسمان کو تھکتے ہوئے سوچنے لگے تھے، یا اللہ کب تک یہ بچی دوسروں کی غلطیوں کی سزا بھگتے گی۔ چند دن بعد حاجی اسلم نے ایک نہایت شریف اور تعلیمی یافتہ خاندان سے مہنور کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ لڑکی کا نام حارث تھا۔ وہ ڈاکٹر تھا، نرم مزاج اور خوش اخلاق لڑکا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی اس نے صرف ایک بات کہی، مجھے خوبصورتی سے زیادہ کردار پسند ہے۔ اس کے بعد اسلم صاحب کو کافی پسند آئی تھی۔ مہنور نے بھی برسوں بعد محسوس کیا تھا کہ شاید قسمت اسے ایک نئی شروعات دینا چاہتی ہے، لیکن آج بھی اسے خوش دیکھتی اذان کی آنکھوں میں نفرت پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ اگر میری ماں خوش نہیں رہ سکی تو یہ بھی کبھی خوش نہیں رہے گی۔ خود سے بڑبڑاتا وہ کوئی اور ہی ارادہ کر گیا تھا۔ حویلی کئی برسوں بعد سجی ہوئی تھی۔ ہر طرف روشنیوں کی جھلملاہٹ تھی۔ صحن میں سفید اور سنہری پھولوں کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ ملازمین تیاری میں مصروف تھے، ہر کوئی خوشنما سوائے ایک شخص سے جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ آج بھی وہ نیچے جانے کے بجائے بالکنی میں کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا، جہاں نیچے مہنور مہندی لگوائے اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ شاید برسوں بعد اس نے دل سے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ جیسے خوش دیکھتے اذان کے ہاتھ بے اختیار مٹھی کے شکار اختیار کر گئے تھے۔ تم خوش نہیں رہ سکتی، میں رہنے ہی نہیں دوں گا، جیسے اس نے خود کو باور کروایا تھا، کبھی بھی نہیں۔ نکاح بہت سادگی سے ہو گیا تھا۔ حاجی اسلم نے رخصت کرتے وقت مہنور کا ماتھا چومتے ہوئے رو دیے تھے۔ ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ بیٹا اب یہی تمہارا گھر ہے، اپنے ماضی کو یہی چھوڑ کر آگے جانا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولے تھے، آپ نے ہمیشہ باپ سے بڑھ کر محبت دی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں میں سر ہلاتی مہنور نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ حاجی اسلم نے فوراً نظریں پھیر لی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مہنور ان کے آنسو دیکھ لے۔ وہ حویلی کو چھوڑ کر اس گھر میں آ گئی تھی۔ حارث واقعی ایک اچھا انسان تھا۔ پہلے چند ہفتے مہنور کو یقین ہی نہیں آیا کہ زندگی اتنی پرسکون بھی ہو سکتی ہے۔ حارث کبھی اس پر آواز بلند نہیں کرتا تھا، اس کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اگر مہنور رات کو ڈر کر اٹھ جاتی تو وہ صرف اتنا کہتا، کوئی بات نہیں، تم محفوظ ہو، میں ہوں نا۔ یہ دو لفظ مہنور کے لیے پوری دنیا تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ماضی سے نکلنے لگی، اس کے چہرے پر زندگی لوٹنے لگی۔ لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ یہ خوشی زیادہ دن قائم نہیں رہ سکی تھی۔ انہی دنوں میں حارث کے کلینک پر ایک لفافہ آیا تھا۔ وہ اسے کھولتے ہوئے کافی حیران تھا کیونکہ اس پر بھیجنے والا کام اور نام نہیں تھا۔ اس نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اندر چند تصویریں تھیں۔ وہ حیران ہوا تھا کیونکہ ان تصویروں میں مہنور ہسپتال میں تھی۔ ساتھ ایک خط تھا جس کے الفاظ پڑھ کر وہ ششدر رہ گیا تھا، جس عورت کو تم پاک دامن سمجھ رہے ہو اس کا ماضی جان لو، تم سے سچ چھپایا گیا، اگر یقین آئے تو اپنے سسر سے پوچھ لینا۔ حارث کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ وہ شام کو بہت سی باتوں کو ذہن سے جھڑکتے گھر آ گیا تھا۔ تبھی اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ آواز بدلی ہوئی تھی۔
اس سے پہلے وہ کال اٹھا کر پوچھتا کون جب سامنے والے کی فضاؤں سے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ اگر یہ اپنی عزت عزیز ہے تو اپنی بیوی کے ماضی کی تحقیق کر لو۔ فون بند ہو گیا تھا مگر حارث کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ گھر پہنچ کر حارث مسلسل خاموش رہا تھا۔ قیدیت آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ مہنور نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ حارث نے پہلی بار اس کی طرف اجنبی نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے۔ حارث کا لہجہ نور کو پریشان کر گیا تھا۔ جی؟ کیا تم نے مجھ سے کوئی بہت بڑی بات چھپائی ہے؟ مہنور کی دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ اپنے تعلق کے اتنے پیارے موڈ پر یہ سوال ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سفید پڑ گئی۔ بولو بھی۔ میں سمجھ نہیں پائی آپ کس بارے میں؟ حارث نے لفافہ اس کے سامنے پھینک دیا تھا۔ نیچے گری تصویروں پر جیسے وہ اس کی نظر پڑی وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ تو میری ہسپتال جانے کی۔ وہ بولتی بولتی ایک چپ ہو گئی تھی۔ چپ کیوں کر گئی بولو؟ حارث کی آواز معمول سے زیادہ اونچی ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح کانپنے لگی تھی۔ اس کے کانوں میں عجیب سا شور گونجنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ یہ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ حارث کی آواز پھر سے سخت ہوئی تھی۔ سچ کیا ہے؟ مہنور کے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ میرے ساتھ غلط ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے سب بتا گئی۔ سب بتاتے بتاتے اس کا پورا وجود لرزنے لگا تھا۔ سب سنتے حارث کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اسے یہ سب ان کا دیا ہوا دھوکہ لگ رہا تھا۔ یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی گئی؟ تایا ابو نے کہا تھا کہ یہ میرا قصور نہیں۔ مہنور نے روتے ہوئے جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نئی زندگی شروع کروں۔ حارث نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ اچھا انسان تھا لیکن اپنے معاشرے کی سوچ سے آزاد نہیں ہو سکا۔ اس کے ذہن میں لوگوں کی باتیں گونجنے لگی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر حارث نے کیسی لڑکی سے شادی کی ہے؟ اور بس یہاں فیصلہ ہو گیا تھا۔ چند ہفتوں بعد مہنور اپنے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات لیے دوبارہ اسی حویلی کے دروازے پر کھڑی تھی جہاں سے وہ دلہن بن کر گئی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ آنسو تھے نہ شکوہ، صرف مکمل خاموشی تھی۔ حاجی اسلم نے جیسے ہی اسے دیکھا ان کے ہاتھ سے چھڑی گر گئی۔ جانتے تھے وہ سب مگر ایک امید تھی کہ شاید حارث کو سمجھانے پر وہ سمجھ جائے گا۔ مہنور؟ وہ دوڑ کر اس کے پاس آئے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر آئے تھے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہیں خوشیاں بھی نہ دے سکا۔ مہنور پہلی بار ان کی گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ میں نے تو صرف جینا چاہتا تھا ابو، ہر بار میرا ماضی میرے سامنے کیوں آ جاتا ہے؟ اسی وقت حویلی کے بیلکنی میں کھڑا اذان خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی سم تھا جس سے نامعلوم کال کی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے اپنی ماں کا بدلہ لے لیا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آج اس نے صرف ایک شادی نہیں توڑی بلکہ ایک ایسی لڑکی کی آخری امید بھی توڑ دی ہے جسے زندگی نے پہلے ہی بہت کم خوشیاں دی تھی۔ مہنور کی طلاق کو 6 ماہ گزر چکے تھے مگر حویلی میں وقت جیسے پہلے کی طرح رک گیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ خوش رنگ کپڑوں کی جگہ سفید اور ہلکے رنگوں نے لے لی تھی۔ وہ صبح سے شام تک صرف حاجی اسلم کی خدمت کرتی، نماز پڑھتی اور اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ کبھی کبھی اسے یوں لگتا شاید واقعی خوش رہنے کا حق اس سے چھین لیا گیا ہے۔ دوسری طرف حاجی اسلم روز بروز کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ طلاق کے بعد سے انہیں شدید دل کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں کہا تھا انہیں کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا دباؤ تو ان کے دل میں تھا۔ میرے بعد مہنور کا کیا ہوگا؟ یہی سوال ہر رات انہیں سونے نہیں دیتا تھا۔ اپنی طبیعت کو مد نظر رکھتے انہوں نے اپنے وکیل کو گھر بلایا تھا۔ تمام جائیداد کی فائلیں ان کے سامنے رکھی تھی۔ وکیل صاحب، انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میری آئیدی جائیداد اور یہ پرانی حویلی مہنور کے نام منتقل کر دیں۔ وکیل نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، اور باقی آدھی اذان کے نام؟ مگر اگر اذان نے مہنور سے نکاح نہ کیا؟ حاجی اسلم نے گہرا سانس لیا، تو پھر میری ساری جائیداد ایک فلاحی ادارے کو دے دی جائے گی۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہے تھے، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ حاجی اسلم کی نظریں کہیں دور جا ٹھہری تھی۔ میں اسے اپنی ذمہ داری یاد دلا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ اب یہی سمجھ جائے۔ وصیت تیار کروانے کے بعد انہوں نے اذان کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ باپ کو دیکھتے اسے ایک ملال ہوا تھا۔ اس کا باپ پہلے سے کہیں زیادہ بوڑھا لگ رہا تھا۔ آپ نے بلایا؟ بیٹھو۔ اذان خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی تھی۔
کیا تم جانتے ہو ماہنور کی طلاق کیوں ہوئی؟ باپ کے سوال پر اذان نے نظریں چرائی تھی۔ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ مجھے پڑتا ہے۔ پہلی بار حاجی اسلم کی آواز بیٹے کے سامنے بلند ہوئی تھی، کیونکہ وہ طلاق صرف قسمت کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اذان کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تیز ہوئی، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا تھا۔ اگر اچھی بیوی ہوتی وہ تو طلاق نہ ہوتی۔ یہ سن کر حاجی اسلم کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا تھا۔ تم اسے جانتے ہی نہیں، وہ بامشکل بول سکے تھے۔ انہوں نے میز سے ایک فائل اٹھا کر اذان کے سامنے رکھ دی تھی۔ یہ میری وصیت ہے۔ اذان نے فائل کھولتے چند سطریں پڑھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں ماہنور سے شادی کروں؟ حاجی اسلم نے اسبات میں سر ہلایا۔ ناممکن۔ وہ غصے سے بولتا یکدم کھڑا ہو گیا تھا۔ میں اس لڑکی کا چہرہ تک برداشت نہیں کر سکتا۔ بیٹا میرے بعد وہ تمہاری ذمہ داری ہے، وہ میری کچھ نہیں لگتی۔ اذان چیخ اٹھا تھا۔ وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے میری ماں اس گھر سے گئی تھی، بلکہ نکالی گئی تھی۔ حاجی اسلم نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ کاش وہ سب سچ بتا سکتے، مگر انہوں نے ماہنور سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اذان کی نظروں میں اس کی ماں کو نہ گرنے دیں، اور وہ وعدہ توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اذان، انہوں نے بہت آہستہ سے کہا تھا، کبھی کبھی انسان پوری حقیقت جانے بغیر نفرت کرتا رہتا ہے، اور جب حقیقت سامنے آتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے لیے حقیقت صرف ایک ہے، میں اس لڑکی سے نفرت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ اذان نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور واک آؤٹ کر گیا تھا۔ 2 دن بعد حاجی اسلم کو شدید دل کا دورہ پڑا تھا۔ انہیں فوراً ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے پریشانی سے نور اور اذان کو روم میں بلا کر کہا تھا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ سن کر پہلی بار اذان کے قدموں تلے سے جیسے نمی نکل گئی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا ICU میں داخل ہوا تھا۔ باپ کے چہرے پر لگے آکسیجن ماسک کو دیکھتے ہوئے تڑپ گیا تھا۔ وہ بھی بیٹے کو دیکھ کر کانپتے ہاتھوں سے اذان کا ہاتھ پکڑ گئے تھے۔ میری ایک آخری خواہش۔ اذان کی آنکھیں بھر آئی باپ کی نقیب آواز سنتے۔ ایسا مت کہ ابو، وعدہ کرو ماہنور کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے، اس سے نکاح کر لو۔ اذان خاموش رہا۔ حاجی اسلم نے بڑی مشکل سے کہا تھا۔ باپ کی ٹوٹی ہوئی آواز اذان کی برسوں کی ضد سے زیادہ مضبوط ثابت ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، آپ پلیز ٹھیک ہو جائیں۔ وہ روتے ہوئے باپ کے گلے لگ گیا تھا۔ صرف 1 ہفتے بعد، بغیر کسی خوشی، بغیر کسی رسم، صرف چند گواہوں کی موجودگی میں اذان اور ماہنور کا نکاح ہو گیا۔ ماہنور کو اسلم صاحب نے بڑی مشکل سے راضی کیا تھا۔ نکاح کے وقت ماہنور کی آنکھیں مسلسل جھکی رہی تھیں۔ اسے معلوم تھا یہ رشتہ محبت کا نہیں، ایک مجبور باپ کی آخری خواہش کا نتیجہ ہے۔ نکاح کے 3 دن بعد حاجی اسلم ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سب سے زیادہ بری حالت ماہنور کی ہی تھی۔ آج اس نے صرف اپنے تایا کو نہیں کھویا تھا، بلکہ وہ واحد شخص بھی کھو دیا تھا جو ہر حال میں اس پر یقین کرتا تھا۔ قبرستان سے واپسی پر وکیل نے وصیت سب کے سامنے پڑھ کر سنائی، اور جب اس نے کہا حویلی اور آدھی جائیداد ماہنور کے نام ہے، تو اذان کے ساتھ کھڑی شمائلہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ان کی آنکھوں میں نفرت پہلے سے زیادہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، اب اس لڑکی کو اس گھر میں ایک دن کا سکون بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حاجی اسلم کی وفات کو 40 دن گزر چکے تھے۔ حویلی میں پہلے جیسی رونق کبھی واپس نہ آ سکی تھی۔ ہر کونے میں ان کی یادیں بسی تھی، لیکن ایک چیز ضرور بدل گئی تھی۔ شمائلہ بیگم دوبارہ اس حویلی میں آ چکی تھی۔ وہ اس انداز سے واپس آئی تھی جیسے یہ گھر ہمیشہ سے صرف انہی کا ہو۔ انہوں نے آتے ہی ملازمہ کو حکم دینا شروع کر دیا تھا، میرا کمرہ پہلے جیسا ہونا چاہیے، اور یہ پردے بدل دو، مجھے پسند نہیں۔ پھر ان کی نظر سیڑھیوں سے اترتی ماہنور پر پڑی تھی۔ ہلکے سبز رنگ کا سادہ لباس، سر پر دوپٹہ، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ ویسے ہی تایا کے جانے کے بعد خود کو ہر ظلم کے لیے تیار کر گئی تھی۔ اسے دیکھتے شمائلہ بیگم نے نفرت سے لب بھیجے تھے۔ آخرکار نوکرانی سے مالکن بن ہی گئی ہو۔ وہ کافی طنزیہ لب و لہجے اختیار کر گئی تھی۔ ماہنور کے قدم رک گئے تھے۔ اس نے کیا ہی جواب دینا تھا۔ اس کا نام نہاد شوہر پہلے ہی اسے بتا گیا تھا کہ اس کی ماں کے سامنے اس کی نظریں بھی نہ اٹھیں۔ ماہنور نے صرف سلام کیا اور آگے بڑھنے لگی۔ رکو! تبھی شمائلہ بیگم کی آواز گونجی تھی، آج سے میرے کمرے کی صفائی بھی تم کرو گی؟ جی اچھا۔ اس نے بنا کوئی انکار کیے بس جی ہی جواب دیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ خدمت نہیں، تذلیل ہے۔ یہ سب لاؤنج میں کھڑے اذان نے بھی دیکھا تھا، مگر وہ خاموش رہا تھا۔ اسے کیا فرق پڑنا تھا؟
اسے اب بھی لگتا تھا کہ ماہنور اس کے گھر کی ویرانی کی اصل وجہ ہے۔ اگرچہ وہ اپنے باپ سے کیا گیا وعدہ نبھا رہا تھا، لیکن شوہر ہونے کا کوئی حق ادا نہیں کر رہا تھا۔ نکاح کے باوجود اذان نے اپنا کمرہ الگ رکھا۔ ماہنور حویلی کے دوسرے حصے میں رہتی ہے۔ مہینے گزر گئے، ان دونوں کے درمیان سلام کے علاوہ شاید ہی کوئی بات ہوئی ہو۔ 2-3 دن سے شمائلہ بیگم اس سے شدید کام کروا رہی تھی اور اذان کے سامنے بس یہی کہتی کہ لڑکی سارا دن سوتی رہتی ہے۔ دن رات کام کروانے اور کھانا دینے کے نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اسے بخار ہو گیا تھا، جسم ٹوٹ رہا تھا۔ پانی نہ ملنے پر وہ شدید بخار میں دکھتے جسم کے ساتھ پانی کی تلاش میں کچن میں جانے کے لیے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ عین اسی لمحے وہاں سے گزرتے اذان نے بے اختیار اس کا بازو تھام لیا تھا۔ ہوش میں آ کر وہ لڑکی ابھی گر جاتی تو کام کون کرتا؟ ماہنور نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ اس کا طنز وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اذان نے پہلی بار غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، چہرے کی زردیاں اور لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ۔ پہلی بار اس کے دل میں ایک عجیب سا سوال اٹھا، کیا یہ واقعی خوش رہنے کا ڈرامہ کرتی ہے یا واقعی اتنی ٹوٹ چکی ہے؟ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو جھٹک دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ماہنور، ماہنور! وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب اذان کو غصے سے لبریز آواز سنائی دی۔ اذان آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی ایک اہم فائل نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ چیختا نور کو پکار رہا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ جی، میری فائل کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں دیکھی، وہ فوراً بولی تھی۔ اس گھر میں ہر چیز تمہارے ہاتھ سے گزرتی ہے، وہ تیزی سے بولا تھا۔ ماہنور نے گھبرا کر پورا کمرہ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ جب فائل نہیں ملی تو وہ غصے سے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ فائل کو گاڑی میں دیکھ کر اسے یاد آیا کہ رات وہ اسے خود ہی جلدی میں گاڑی میں بھول گیا تھا۔ دل میں کہیں ہلکا سا اپنی بدتمیزی کا احساس ہوا تھا، مگر اب وہ کیا ہی کر سکتا تھا۔ تبھی نور جو اسے لنچ باکس پکڑانے آئی تھی، اس کے ہاتھ میں فائل دیکھتی اب ایک دم رکی تھی۔ لنچ باکس اس کے سامنے کر دیا تھا۔ اذان نے جیسے اس کے ہاتھ سے لنچ باکس پکڑا تھا، مانور خاموشی سے پلٹ گئی تھی۔ جب اس کے کاموں میں اذان کی ہلکی سی آواز آئی تھی، سوری، مانور رک گئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر شاید اس نے صحیح سنا ہی نہیں تھا۔ وہ یہ سوچتی اذان کی جانب دیکھنے لگی تھی، تب تک اذان نظریں چرا چکا تھا۔ ماہنور نے سچ یا جھوٹ کی کشمکش میں واپسی کی راہ لی تھی، مگر یہ اذان کی زندگی کا پہلا معذرت خانہ لفظ تھا۔ مگر اب اکثر ایسے ہونے لگا تھا۔ پہلے وہ باپ کی وجہ سے نفرت کرتا تھا، مگر اب اسے ماہنور کی سچائی نظر آتی تھی۔ اب اس کا لہجہ اکثر نرم ہو جاتا تھا۔ کچھ شمائلہ بیگم یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں محسوس ہونے لگا تھا کہ اذان کا لہجہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ یہ بات انہیں بے چین کرنے لگی تھی۔ امی، کیا ہوا؟ آپ نے اتنی ایمرجنسی میں گھر کیوں بلایا ہے؟ وہ ماں کی کال پر آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ شمائلہ بیگم کو دیکھتے وہ پریشانی سے بولا تھا۔ اذان پوچھے اس لڑکی سے، اس نے میرے سونے کے کنگن کہاں چھپائے ہیں؟ نور جو اذان کو اندر آتا دیکھ کر اس کے لیے پانی کے گلاس لے کر آئی تھی، شمائلہ بیگم کی بات پر ششدر رہ گئی تھی۔ کنگن؟ اذان حیرانی سے بولا تھا۔ ہاں، میرے کنگن میں نے اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھے تھے۔ اس کے بعد یہ صفائی کرنے گئی تھی، اب وہ مل نہیں رہے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اس نے اٹھائے ہیں۔ خود پر چوری کا الزام لگتے دیکھ کر نور کا دل دکھ رہا تھا۔ وہ زمین پھٹے اور وہ اس پہ سما جائے۔ ماں کی بات سنتے اذان نے کانپتی ماہنور کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا، تم نے دیکھے ہیں وہ کنگن؟ ماہنور نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارے دیکھے کیا، میں کہہ رہی ہوں نا اسی نے اٹھائے ہیں۔ میں نے نہیں، جھوٹ نہ بولیں تائی امی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اب مجھے جھوٹا بھی کہو گی؟ شمائلہ بیگم چیخی تھی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ امی آپ پریشان نہ ہو، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے خود CCTV لگوائے تھے، دیکھ لیتے ہیں، شاید کسی ملازم کا کام ہے۔ یہ سنتے ہی شمائلہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ انہوں نے فوراً بات بدلنے کی کوشش کی۔ رہنے دو، ویسے کہہ تم آپ یقین نہیں۔ کیا ہو گیا امی؟ ایسا کیوں کہوں گا؟ آئیں آپ۔ نہیں، رہنے دو۔ جبکہ وہ پہلی بار بنا ماں کے سنے کمپیوٹر پر ریکارڈنگ چلا چکا تھا۔ نظر آتے منظر کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا، اور پہلی بار ماہنور بے قصور نکلی تھی۔ اذان نے خاموشی سے ویڈیو بند کی تھی۔ وہ میں بھول گئی تھی کہ میں نے کنڈ میں رکھے تھے، شمائلہ بیگم بات بناتے بولی تھی، جبکہ نور چپ چاپ چلی گئی تھی وہاں سے۔ ایک نظر ماں کو دیکھتا وہ بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ اس نے برسوں سے ایک ہی شخص کی بات سنی ہے اور کبھی دوسری طرف دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس رات وہ بہت دیر تک سو نہیں سکا تھا۔ اذان پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ اب اکثر اپنے مرحوم والد کے کمرے میں گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا، کبھی ان کی کرسی کو دیکھتا، کبھی الماری میں رکھی پرانی فائلوں کو۔ اذان کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے باپ کے جانے کے بعد پہلی بار انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نور
اس کا برتاؤ سمجھ نہیں پائی تھی وہ اچھا کیسے ہو گیا۔ آج بھی وہ آفس سے آتا باپ کے کمرے میں گیا تھا۔ یوں نہیں باپ کی چیزوں کو دیکھتے اس کی نظریں ایک بھورے رنگ کے لفافے پر پڑی تھی جس پر اس کے والد کی لکھائی سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ شاید رکھ دیتا نہ پڑھتا مگر لفافے پر لکھے اپنے نام کو پڑھتے ہوئے تجسس سے پڑھنا شروع کر گیا تھا۔ اذان، اگر کبھی میرا بیٹا سچ جانا چاہے۔ اذان کے ہاتھ بے اختیار کانپ گئے تھے۔ اذان نے لفافہ کھولا۔ اندر چند خطوط، پولیس کی پرانی رپورٹ اور اس کے والد کے ہاتھ سے لکھے ہوئے چند صفحات تھے۔ ہر صفحہ پڑھتے اس کے دل پر جیسے ایک ایک پتھر رکھا جا رہا تھا۔ بیٹا، کبھی انسان کی خاموشی کو اس کا قصور مت سمجھنا۔ کچھ لوگ بول نہیں پاتے کیونکہ ان کے زخم لفظوں سے بڑے ہوتے۔ اگر کبھی تمہیں معلوم ہو کہ ماہنور کے ساتھ زندگی نے ناانصافی کی تو اسے اس کی سزا میں دینا۔ وہ پہلی بہت کچھ کھو چکی ہے۔ تمہاری ماں کو چھوڑا میں نے ماہنور کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ نور کی زندگی تمہاری ماں کی وجہ سے برباد ہوئی تھی۔ سلیم نے جو سب کیا وہ تمہاری ماں کے کہنے پر کیا تھا۔ اذان کے ہاتھ سے کاغذ گر گیا تھا۔ اسے اپنے باپ کا ہر وہ جملہ یاد آنے لگا جسے اس نے غرور میں نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ پہلی بار وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ اپنے باپ کے لیے نہیں رو رہا تھا، وہ اپنی برسوں کی اندھی نفرت پر رو رہا تھا۔ تبھی خود کو سنبھالتا وہ اپنی ماں کے کمرے میں آ گیا تھا۔ شمائلہ بیگم نماز کی جانماز لپیٹ رہی تھی۔ اذان نے خاموشی سے وہ لفافہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ شمائلہ نے جیسے کاغذات دیکھے ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ اذان کی آواز میں پہلی بار غصے سے زیادہ دکھ تھا۔ ابو کی الماری سے۔ کمرے میں لمبی خاموشی چھا گئی تھی۔ امی، ایک سوال کا جواب چاہیے، اذان نے بے بسی سے ماں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شمائلہ نے نظر جھکا لی جیسے وہ جانتے ہو کہ ان کا بیٹا کیا پوچھنے والا ہے۔ کیا واقعی آپ کی نفرت نے ایک بے گناہ لڑکی کی پوری زندگی تباہ کر دی؟ شمائلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں اسے کبھی قبول نہیں کر سکی۔ مجھے لگتا تھا اس نے ہمارے اور تمہارے باپ کو مجھ سے چھین لیا۔ نفرت نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اذان خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ ماں کو کیا ہی کہتا، آج تو اس کی ماں بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس لمحے اسے اپنی ماں پر غصہ ضرور آیا مگر اس سے زیادہ نفرت خود سے محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اس نے برسوں تک اسی نفرت کو سچ سمجھ کر ایک بے قصور انسان کو سزا دی تھی۔ امی، آج ہمت ختم ہو گئی ہے۔ آپ کو کیا سزا دوں؟ میں تو خود سزا کا حقدار ہوں، وہ روتے ہوئے بولا تھا۔ اس رات وہ کمرے میں نہیں جا سکا تھا۔ اگلی صبح سورج نکلا تو حویلی کے باغ میں ماہنور پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھی جب اذان آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ ماہنور نے اسے دیکھا تو نظر جھکا دی تھی۔ آپ نے کچھ کہنا تھا؟ اذان اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ رات بھر شاید وہ سو نہیں پایا تھا۔ ماہنور، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ معافی؟ کس چیز کی معافی؟ وہ حیرانگی سے بولی تھی۔ جو میں نے کیا۔ کیا کیا آپ نے؟ ماہنور نے ہلکی سی تلخ مسکراہٹ دی تھی۔ آج مجھے اپنی پوری زندگی پر شرمندگی ہے۔ میں نے تمہاری بات کبھی سنی ہی نہیں۔ میں نے تمہیں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے صرف نفرت کی۔ وہ ایک نظر ماہنور کو دیکھ کر ٹہر ٹہر کر بولا تھا۔ اور تم خاموشی سے سب سہتی رہی۔ ماہنور کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ اذان کی آواز لرز گئی تھی۔ اگر وقت واپس آ سکتا تو میں اپنی ہر غلطی بدل دیتا، مگر اب میرے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ باقی زندگی تمہاری ہر آنسو کی تلافی کرنے کی کوشش کروں۔ ماہنور نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں غرور نہیں تھا، صرف پچھتاوا تھا۔ کچھ زخم بھر تو جاتے ہیں لیکن ان کے نشان رہ جاتے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ اذان نے سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں، میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم آج ہی مجھے معاف کر دو، بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک موقع دے دو تاکہ میں وہ اذان بن سکوں جس پر میرے ابو کو فخر ہوتا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے جواب کا منتظر رہا۔ اسے چپ دیکھ کر وہ واپس مڑ گیا تھا۔ اس نے پہلی بار ماہنور پر کوئی فیصلہ نہیں تھوپا تھا، کوئی جواب نہیں مانگا تھا، صرف انتظار چھوڑ گیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ بدلنے لگا تھا۔ اذان نے کبھی دوبارہ محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس نے صرف اپنے عمل بدلے، اپنا ہر انداز بدل دیا تھا۔ اگر ماہنور دیر تک کتاب پڑھتی تو وہ خاموشی سے اس کے لیے کافی رکھ جاتا تھا، جو نور کے لیے حیران کن تھا۔ اگر وہ تھک جاتی تو ملازموں کو خود کام کرنے کا کہتا تھا۔ اگر وہ بیمار ہوتی تو پوری رات اس کے کمرے کے باہر بیٹھا رہتا، مگر اندر آنے کی اجازت بھی اس کی مرضی سے ہی لیتا تھا۔ ماہنور سب دیکھتی تھی مگر وہ لاپرواہ ہو گئی تھی، مگر اس کے دل کی دیوار میں آہستہ آہستہ ایک چھوٹی سی دراڑ پڑنے لگی تھی۔ اذان کے سامنے وہ لاپرواہ بن جاتی تھی مگر وہ اب سوچتی تھی اس کے بارے میں۔
موسم صبح سے اس کے دل کی طرح آبرو آلود تھا۔ وہ آج صبح سے اداس سی تھی۔ تیز ہوتی بارش کو دیکھ کر وہ برآمدے میں کھڑی بارش کو دیکھنے لگی تھی۔ اذان بھی آ کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ کو بارش پسند ہے؟ دونوں کچھ دیر خاموش رہے تھے۔ جب نہ جانے کیا سوچ کر مہانور نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ اذان مسکرا دیا تھا۔ اس کے سوال پر ایک بار تو وہ چونکا تھا اس کے بولنے سے، مگر پھر موسم اور مدھم آواز میں بولا، پہلے نہیں تھی، پر اب لگتا ہے شاید بارش بار بار تباہی نہیں لاتی۔ مہانور نے پہلی بار دل سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں شاید، کبھی کبھی بارش مٹی کی خوشبو بھی ساتھ لاتی ہے۔ اذان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ دوست، اتنے سالوں میں پہلی بار دونوں طنز کے علاوہ بولے تھے۔ مہانور نے چند لمحے اس ہاتھ کو دیکھا تھا، پھر آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ دوست، اذان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی۔ اس نے ہاتھ مضبوطی سے نہیں پکڑا، صرف اتنا تھاما کہ اسے یقین دلائے کہ اب کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ چند ماہ بعد دونوں حاجی اسلم کی قبر پر کھڑے تھے۔ مہانور قبر پر سفید گلاب رکھ رہی تھی۔ ابو، اذان آہستہ سے بولا تھا، آپ ٹھیک کہتے تھے، نفرت کبھی کسی کو جیتے نہیں دیتی۔ میں بہت دیر سے سمجھا، مگر وعدہ کرتا ہوں اب میں آپ کی مہانور کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک محبت بھری نگاہ ساتھ کھڑی اس لڑکی پر بھی ڈال رہا تھا۔ مہانور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ چونکا تھا جب نور نے پہلی بار اذان کا ہاتھ خود سے تھام لیا تھا۔ تایا ابو کی دعا شاید آج قبول ہو گئی ہے۔ اذان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، کون سی دعا؟ مہانور مسکرائی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے، ایک دن میرا بیٹا تمہیں سمجھ جائے گا۔ بارش کی چند بوندیں پھر سے برسنے لگی تھی، مگر اس بار نہ مہانور ڈری نہ اذان نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ دونوں خاموشی سے ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ گئے تھے، جہاں ماضی کے زخم تو تھے، مگر ان زخموں پر مرہم رکھنے والا ساتھ بھی تھا۔